الحمد لله خالق السماوات والأرضين، والصلاة والسلام على من هو رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه الذين هم سادات المتقين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، من العلماء والشهداء والصالحين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب زدني علما، رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. درود پاک پڑھیے. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث میں نے پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا: قل، آپ کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو تمہارے لیے ایک ہی صورت ہے کہ میری اتباع کرو، میری غلامی کرو۔ یحببکم اللہ، جب تم میری اتباع کرو گے تو اللہ کے ہاں تم محبوب بن جاؤ گے، اللہ تمہارے ساتھ محبت کریں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت کے ساتھ محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت رسول کی وضاحت فرمائی کہ محبت رسول کس کو کہتے ہیں۔ ہر مومن کے دل کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، کامل نہیں ہو سکتا، اس لیے محبت رسول۔ لیکن آگے مسئلہ یہ ہے کہ محبت رسول کہتے کسے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ جو میری سنت کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے، اور جو میری سنت پر عمل کرتا ہے وہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے، اور جو میرے ساتھ محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ترمذی شریف کی ایک روایت اور بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جمع ہو گئے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے مبارکہ سے جو پانی نیچے گر رہا تھا، صحابہ اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھا کر اس پانی کو لے کر اپنے اعضاء پر ملنے لگے۔ آپ نے فرمایا ما یحملکم علی ھذا، آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ تمہیں کس نے اس پر مجبور کیا، کیوں ایسا کرتے ہو؟ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، حب اللہ و رسولی، ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی محبت ہے، رسول کی محبت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ پیغمبر کے اعضاء سے جدا ہونے والا پانی زمین پر نہ گرے بلکہ ہمارے جسم پر گرے، چونکہ یہ پانی نبی کے جسم کے ساتھ مس ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا تو پھر مجھ سے سنو، محبت کہتے کسے ہے؟ محبت آپ نے فرمایا اس کو نہیں کہتے کہ تم پانی لے کر اپنے جسموں پر ملنا شروع کرو، بلکہ آپ نے فرمایا من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ، جو یہ چاہے اور پسند کرے کہ اللہ اور اس کا رسول اس بندے کے ساتھ محبت کرے یا وہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرے، تو پھر یہ پانی والا معاملہ نہیں بلکہ آگے کیا آپ نے کیا فرمایا؟ فَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھے اس میں خیانت نہ کرے، یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے، یہ اسلام کا حکم ہے۔ فَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جب بھی بات کرے سچ بولے، یہ اسلام کا حکم ہے۔ اور فرمایا یحسن جارہ من جاورہ، اور اپنے پڑوس کے ساتھ حسن سلوک رکھے، امانت میں خیانت نہ کرے، ہمیشہ سچ بولے اور اپنے پڑوسی کو نقصان نہ پہنچائے، آپ کا پڑوسی آپ سے خوش رہے۔ فرمایا یہ 3 اعمال کرے، یہ میرا طریقہ ہے، میری سنت ہے، جو میری سنت پہ عمل کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ تو اس جملے کی تو کئی وضاحتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے اس کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کی طرف رسول اور پیغمبر بنا کر بھیجا، بلکہ صرف کائنات کی طرف نہیں، عالمین کی طرف۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، عالمین کی طرف اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا۔ اچھا، دیگر انبیاء کی بعثت میں اور امام الانبیاء خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت میں فرق ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک جتنے انبیاء تشریف لائے ہیں، ان کی نبوت بند تھی زمان کے ساتھ اور مکان کے ساتھ، یعنی قید لگی ہوئی تھی، زمان اور مکان۔ خاص قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا، خاص قبیلے کی طرف اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، اور خاص مدت کے لیے، خاص زمانے کے لیے، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ کی نبوت نہ تو اس کے اندر زمانے کی قید ہے، نہ اس میں مکان کی قید ہے۔ قیامت تک کے لیے آپ کی نبوت، قیامت تک کے لیے یہی اسلام، یہی دین، یہی قرآن۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ آپ کے بعد قیامت تک کسی نبی نے نہیں آنا۔ آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور اللہ نے قرآن نازل فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، آپ کی نبوت ہی قیامت تک رہے گی۔ اس لیے کسی زمانے کی تخصیص نہیں ہے، مکان اور قوم کی تخصیص بھی نہیں ہے، پوری کائنات کی طرف اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا۔ اور قرآن میں فرمایا قل یا ایھا الناس، آپ کہہ دیجئے اے پیارے محبوب،
صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں اللہ کا رسول تم سب کی طرف آیا ہوں، چاہے کوئی مشرق کا رہنے والا ہو، چاہے مغرب کا رہنے والا ہو، چاہے شمال کا رہنے والا ہو، چاہے جنوب کا رہنے والا ہو، اللہ نے مجھے نبی بنا کر سب کی طرف بھیجا۔ تو آپ کی نبوت، جیسے اللہ کی ذات رب العالمین ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رحمت للعالمین ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ تو ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر کسی کا ایمان نہیں بن سکتا۔ بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا جب تک تمہارے دلوں کے اندر سب سے زیادہ میری محبت نہیں آئے گی، اولاد سے بھی زیادہ، رشتہ داروں سے بھی زیادہ، تمام لوگوں سے زیادہ، جب تک سب سے زیادہ میری محبت نہیں آئے گی، کب تک تب تک تم میں سے کوئی بھی کامل مومن نہیں بن سکتا۔ اس لیے سب سے زیادہ میری محبت۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، تمام لوگوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنے رشتہ داروں سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ انک لانت احب الی من کل شیء الا من نفسی، سوائے اپنی